درود محمد و آل محمد صلی اللہ محمد برائے خوشنودی شاہ خراسان ضامن آہو ضامن امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. درود محمد و آل محمد. ایک اور درود ہدیہ کریں محمد و آل محمد. آپ تمام مومنوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا. سید شمیم حسن رضوی داؤدی ابن سید شہزاد حسن رضوی صاحب کے لیے الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. درود محمد و آل محمد. سامنے محترم، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور ایک احسان ثواب کی مجلس ہے اس خانوادے سے کہ جس سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، اور یقینی طور پر یہاں پر میں بہت سارے چہروں سے مانوس ہوں جو سفر کربلا میں ہمارے ساتھ تھے، اور یقینی طور پر ایک عقیدت کا گھرانہ ہے، ایک معرفت کا گھرانہ ہے، اور وہ گھرانہ ہے کہ جو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حضرت علیہ السلام کا چاہنے والا گھرانہ ہے، اور مرحوم سے میری متعدد دفعہ ملاقات ہوئی، اور ابھی جاوید بھائی کے گھر پر دعائے ندبہ کا اہتمام تھا گزشتہ برس، تو اس میں بھی ان سے ملاقات ہوئی. تو ان کی شخصیت کو اور آپ تمام سامعین کی معرفت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے وہ خدا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ جس کے خزانے میں پوری کائنات کی قدرت ہے. اس بابرکت محفل کے لیے میں نے وہ سرنامہ کلام کا انتخاب کیا کہ جس میں بابرکت کا تذکرہ آ رہا ہے. بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس کے پاس پوری کائنات کی قدرت ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، کہ وہ اللہ کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی کہ موت اور حیات کے فلسفے کو سمجھانے سے پہلے خدا اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ اللہ بابرکت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں مفہوم کو سمجھیے گا، خدا اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کون ہے، وہ اللہ بابرکت ہے، اور اگر تم اس بابرکت کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اپنی حیات کو بھی بابرکت بناؤ گے، اپنی موت کو بھی بابرکت بناؤ گے۔ محمد وآل محمد صلوات خدا اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم خدا کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری حیات بھی بابرکت ہو جائے گی۔ الذی خلق الموت والحیات، اور تمہاری موت بھی بابرکت ہو جائے گی۔ دیکھیے سامنے محترم، اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اللہ کے اس فلسفے کو سمجھیے، وہ اللہ کہ جو ہمارا قادر ہے، وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، اور وہ اللہ جس کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دیکھیے خدا کے اس کمال کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ اللہ کہ جس کے لیے مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ کے لیے نہیں کرتا۔ فلسفہ خدا اگر سمجھ میں آ گیا، اور یا اللہ میں تجھے سجدہ جہنم کے خوف کی وجہ سے نہیں کرتا، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو لائق عبادت ہے۔ بابا سے بلند میں نے موت اور حیات کے فلسفے کو سمجھانا ہے۔ کیا کہہ رہے مولا علی علیہ السلام کہ یا اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو لائق عبادت ہے، اور وہی اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ میں نے موت کو بھی خلق کیا، میں نے حیات کو بھی خلق کیا۔ دیکھیے سامنے محترم، فلسفہ اگر سمجھ میں آ گیا تو محنت تمام ہو جائے گی۔ یعنی کہ موت مخلوق، توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیے خدا خالق ہے، حیات کس کی ہوتی ہے؟ مخلوق کی ہوتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت مخلوق، حیات مخلوق، اور میرا محمد اول مخلوق۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی کہ موت مخلوق، حیات مخلوق، میرا محمد اول مخلوق، یعنی کہ جب یہ کائنات نہیں تھی تو میرا نبی موجود تھا۔ جب فلسفہ موت موجود نہیں تھا تو میرا نبی موجود تھا۔ دیکھیے نبی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر نبی کو سمجھ لیا تو فلسفہ موت بھی سمجھ میں آ جائے گا، فلسفہ حیات بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ جب یہ کائنات نہ تھی تو میرا نبی موجود تھا، جب موت نہ تھی تو میرا نبی موجود تھا، جب حیات نہ تھی میرا نبی موجود تھا۔ معلوم ہوا نہ ہماری موت نبی جیسی نہ ہماری حیات نبی جیسی۔ محمد والے محمد کا اچھا جی کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات، کہ میں نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا۔ اب دیکھیے پڑھا لکھا مجمع ہے ماشاءاللہ، معرفت والا گھرانہ ہے بھئی۔ ہماری ظاہری زندگی میں پہلے موت ہے یا پہلے حیات ہے؟ حیات ہے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے دنیا میں مجلس جائے گی کہ ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہماری برتھ پہلے ہوتی ہے، ڈیتھ بعد میں ہوتی ہے۔ لیکن خدا کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے موت کو خلق کیا، حیات کو خلق کیا، مطلب ہماری زندگی میں حیات اور موت کا تصور الگ ہے، خدا کے نزدیک موت اور حیات کا تصور الگ ہے۔ بھئی ہم نے تو یہ جانا کہ ہم جی رہے ہیں
تو ہم زندہ ہیں. ہم موت کی منزل پر پہنچ گئے تو مردہ ہیں. میں جملوں کو اور بہتر کروں, اگر ہم حب اہل بیت میں جی رہے ہیں تو حیات میں ہیں, اور اگر اہل بیت کی محبت میں مر گئے. اس لیے مولا نے یہ کہا کہ کبھی کسی ہمارے چاہنے والے کی جو موت کی خبر سنو تو یہ نہیں کہو کہ مر گیا. بہت شکریہ. کیا کہا؟ انتقال ہو گیا. یہ کبھی نہیں کہنا کہ مر گیا. کیا کہہ رہا؟ الذی خلق الموت والحیات. بھائی فلسفہ خدا کو سمجھیے گا. اچھا میں کہہ رہا ہوں فلسفہ خدا کو سمجھیے گا, میں نے یہ نہیں کہا کہ فلسفہ خدا کو پہچانیے گا. بہت شکریہ آپ کا بات سمجھنے کی. میں نے کہا سمجھیے گا اس قرآن کی آیت کو, خدا کو پہچاننے کی کوشش نہیں کیجیے گا. بھائی جو ہمارے ناقص ذہن میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے. دیکھیے بھائی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور اللہ کے نبی جو دے وہ لے لو. جس سے منع کر دیں اسے رک جاؤ. میں نے کہا قرآن کو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں, خدا کو پہچاننے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ نبی نے کہا کہ یا علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور میرے. یا علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور میرے. مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تیرے, اور تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے. اسی لیے کہا تھا نا کہ نام علی ضمانت ہے کامیابی کی. علی کے نام سے منسلک رہے, موت کی مجلس ہے. نام علی ضمانت ہے کامیابی کی, اور نام علی سے شہرت ضرور ملتی ہے. بھئی دیکھیے علی کا نام ساتھ آ جائے یا معرفت علی آ جائے تو شہرت آپ کی قدموں میں آئے گی. کیا کہا کہ نام علی ضمانت ہے کامیابی کی, اور نام علی سے شہرت ضرور ملتی ہے, اور بغض حیدر میں ملے کچھ ملے نہ ملے یہ بات طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے. دل محمد آل محمد کا الذی خلق الموت والحیات, کہ میں نے موت کو بھی خلق کیا, میں نے حیات کو بھی خلق کیا. معرفت کیا ہے کہ ہماری زندگی میں, ہماری پریکٹیکل لائف میں حیات پہلے موت بعد میں. بھئی میں یہ کہوں کہ جو سانس علی کی ولایت میں چل رہی ہوں, جو سانس علی کی معرفت میں چل رہی ہوں, اور اصحاب ثواب کی مجلس سے مرحوم سے بہت عقیدت تھی مجھے, میں جملہ آگے کروں کہ موت مرحوم کا نام نہیں ہے, موت نام ہے دیدار علی نے بتایا تھا. پریکٹیکل لائف میں پہلے حیات پھر موت, لیکن خدا تو کہہ رہا ہے کہ پہلے حیات موت پہلے حیات بعد میں. خدا ہی کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات. اچھا دیکھیے اس کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ میسج پہنچ جائے گا اور گفتگو تمام ہو جائے گی. کیا کہا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, یعنی کہ موت کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ ذائقے سے. موت کو کس سے تشبیہ دی؟ ذائقے سے. اور ذائقے کو سب سے زیادہ وہی جانتا ہے جو حسین کا ماتمی ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ حسین کا ماتمی ہوتا ہے وہ تبرک کے ذائقے کو بھی جانتا ہے, وہ نظر کے ذائقے کو بھی جانتا ہے. بھائی ایسا ہی ہے نا, اس لیے تو کہا تھا نا کہ جو دنیا اور آخرت میں رہتے ہیں چین سے, ذائقہ جو دنیا اور آخرت میں رہتے ہیں چین سے, کھانا حسن سے ملتا ہے, پانی حسین سے. تو ذائقے کو ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ اور دیکھیے ماشاءاللہ سے نظر ہوتی ہے, ماشاءاللہ سے آپ گھرانہ بھی بڑا نظر سے
منسلک ہے اور جڑا ہوا ہے. جاوید بھائی کے گھر بھی نظر ہوتی ہے, انہی کے نام پر مثال دے رہا ہوں, بہت محبت کرنے والے ہیں ہمارے. جاوید بھائی کے گھر نظر ہوئی, مجلس عزا ہوئی یا رجب کی نیاز ہوئی, موت کے ذائقے کو سمجھیے گا. یہ ذائقہ سمجھ میں آ گیا تو گفتگو تمام ہو جائے گی. اب جاوید بھائی کے گھر نظر ہوئی, آپ نظر چکھنے گئے تو آپ نے نظر کو چکھا, لیکن نظر کے ذائقے کو چکھا. تو یہ بتائیے کہ وہ ذائقہ ختم ہوا یا آپ ختم ہوئے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھئی میں نے نظر کو چکھا, وہ نظر ختم ہوئی یا میں ختم ہوا؟ بھئی بہت سارے لوگ آئے, انہوں نے نظر کو چکھا ماشاءاللہ سے, اور جب نظر کو چکھا تو وہ نظر ختم ہوئی, میرا وجود باقی رہا. موت کو تشبیہ دی ذائقے سے, تو الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے بتا دیا اگر اہل بیت کی محبت دل میں رہے گی تو موت فنا ہو جائے گی, حیات باقی رہے گی. موت ظاہری طور پر ختم ہو جائے گی, لیکن یہ فلسفہ حیات باقی رہے گی, یہ جستجو باقی رہے گی. اور یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے. یہ مومن اور منافق کی پہچان کیسے ہے کہ نہج البلاغہ میں پوچھا گیا مولا سے, مولا یہ بتائیے مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ تو مولا نے کیا کہا کہ اگر کوئی مومن ہوگا اور میں اس کی ناک پر تلوار رکھوں اور کہوں کہ تم منافق ہو جا, تو اگر ہماری معرفت دل میں رکھے گا تو شہادت پسند کرے گا, منافق ہونا پسند نہیں کرے گا. یہ مولا کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے. اور یہ کہا کہ اگر کوئی منافق ہوگا اور میں پوری دنیا کی دولت کو اس کے قدموں میں بھیج دوں اور یہ کہوں کہ تو مومن ہو جائے, تو وہ پوری دنیا کی دولت کو چھوڑنا پسند کرے گا, لیکن مومن نہیں ہوگا. تو دیکھیے سامنے محترم, یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے. میں نے کہا یہ جب جستجو موت کے ذائقے میں بدلتی ہے تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرتی ہے, اور جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گی تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے موت کا ذائقہ علی کی محبت تبدیل کرتی ہے, حیات میں بن جاتی ہے, حیات بن جاتی ہے. تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ یا علی, میں نے اللہ سے تمہارے بارے میں 3 سوال کیے. الذی خلق الموت والحیات, میں نے اللہ سے تمہارے بارے میں 3 سوال کیے. مولا علی کو سب پتا ہے, لیکن امت کے لیے پوچھنے میں کہا یا رسول اللہ کیا سوال کیے؟ کہا پہلا سوال یہ کیا کہ یا اللہ, جنت کی چابی کو اٹھانے میں علی کو میرا مددگار بنا. بھئی جو علی نبی کا مددگار ہو جائے اس سے مدد مانگنا مدد نہیں ہے. اور یہ کہا کہ میں جلدی گزارشیں پیش کر رہا ہوں, اور یہ کہا کہ یا علی, میں نے خدا نے میرے سوال کو قبول کیا. کہا میں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ میرے بعد علی کو میری تمام باتیں پوری کرنے میں علی کو اس کا اختیار دے. من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مومن و منافق کیا ہے. اور کہا کہ یا علی, جب میں نے تیسری بات کی, یعنی کہ اللہ نے 2 باتوں کا اقرار کیا اور 1 بات کی نفی کر دی. کہا یا رسول اللہ کس بات کی نفی کی؟ تو کہا کہ میں نے اللہ سے کہا یا علی, نام یا اللہ, نام علی پر پوری امت کو جمع کر دے. نام علی پر پوری امت کو جمع کر دے. تو اللہ نے یہ جواب دیا, اے میرے حبیب, اگر نام علی پر پوری امت کو جمع کرنا ہوتا تو میں دوزخی کیوں بناؤں گا؟ لیکن نام علی, یہ نام علی فیصلہ کرے گا جنت اور جہنم کا. جو نام علی سن کر خوش ہوگا وہ جنت میں جائے گا, جو چہرے کو بلال لے گا وہ جہنم میں جائے گا.
یعنی کہ نام علی فیصلہ کرے گا، الذی خلق الموت والحیات کا، وہ جنت میں جائے گا کون؟ جو علی کی معرفت کو رکھے گا، جو علی کی معرفت کو دل میں رکھے گا تو اس کے لیے موت نہیں رہے گی، حیات بن جائے گی، اور حیات بھی اس طریقے سے بنے گی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ ماتا اللہ محمد ماتا شہیدہ۔ بھئی دیکھیے ایک نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں، معرفت سب رکھتے ہیں، سب کو موت کی منزل پر جانا ہے، آج کوئی گیا کل ہمیں جانا ہے۔ اللہ نے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہے۔ بھئی سال ثواب کی منزل سے نا، ہم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید۔ اچھا آپ کو اللہ نے اذہان دیے ہیں، سوچنے کا موقع دیا ہے، ذرا سوچیں، نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں جیا وہ شہید ہے۔ بھئی نکتہ کیا کر رہا ہوں، نکتہ کیا کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں جیا وہ شہید ہے، کہا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت میں جینا کمال نہیں ہے، فقط جینا کمال نہیں ہے، اہل بیت کی معرفت میں مرنا کمال ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، حر جی رہا تھا، توجہ ہے آپ کی، حر جی رہا تھا اور جی ایسے رہا تھا کہ جس کو وہ حیات سمجھ رہا تھا وہ موت تھی۔ میں نے بہت بڑا جملہ حالیہ کر دیا کہ جس کو وہ حیات سمجھ رہا تھا وہ موت تھی، اور جو باقی یزیدی لشکر جس کو موت سمجھ رہے تھے وہ حیات تھی۔ تو کیا کہا کہ اہل بیت کی محبت میں جو مرا وہ شہید ہے۔ اور دیکھیے سامنے محترم، میں اگر یہ کہوں کہ قرآن کی آیت ہے کہ شہید رزق پاتا ہے، زندہ ہے، پڑھا لکھا مجمع، بھائی شہید رزق پا رہا ہے، میں نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو، شہید رزق پاتا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ شہید رزق پاتا ہے۔ اچھا کیا ہر ایرا غیرہ شہید ہے؟ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہے۔ محبت میں مرنا شہادت، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید رزق پاتا ہے۔ اب میں جملہ حالیہ کر رہا ہوں، بھئی دیکھیے کون عزادار رزق پاتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی، کون عزادار رزق پا رہا ہے؟ دیکھیے سامنے محترم، قرآن کی آیت ہر جگہ الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ خدا کہہ رہے کہ شہید رزق پاتا ہے، اور جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں مرے وہ شہید ہے۔ میں نے جب تحقیق کی اور مولا سے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ کون عزادار رزق پاتا ہے، اور کیسے رزق پاتا ہے، اور کیوں رزق پاتا ہے، تو جواب آیا کہ حسین کا عزادار۔ بھئی دیکھیے آپ جو تبرک کا اہتمام کرتے ہیں، جو بدی سے عزا منعقد کرتے ہیں، جملہ حالیہ کر رہا ہوں اور ایک نتیجہ دے رہا ہوں جلدی سے، کہا کہ جو حسین کا عزادار فرش پر بیٹھ کر خدا کا دیا ہوا رزق حسین کے ماتمیوں کو کھلائے، جب وہ عزادار موت کی منزل پر پہنچتا ہے تو خدا سے رزق پاتا ہے۔ بر محمد آل محمد صلی اللہ بھائی دیکھیے میں نے بہت بڑا جملہ کیا، وہ مولا کا عزادار جو فرش عزا پر بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو خدا کا دیا ہوا رزق دے رہا ہے، اور جب وہی عزادار موت کی منزل پر پہنچے تو رزق پا رہا ہے، کیونکہ خدا نے کہا کہ تو نے حسین کے عزاداروں کو خیال کیا، میں خدا تیرا خیال رکھوں گا۔ تو یہ معرفت ہے رزق کی،
اور جب یہ معرفت رزق سمجھ میں آ جائے گا تو مفہوم حیات بھی سمجھ میں آ جائے گا اور مفہوم موت بھی سمجھ میں آ جائے گا. معلوم ہوا کہ اہل بیت کی جو معرفت رکھتا ہو، ایک مرتبہ درود محمد علیہ صلی اللہ محمد محمد والے محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد جو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کو رکھتا ہو تو اس کے لیے موت مرنے کا نام نہیں ہے، اس کے لیے موت حیات پا جانے کا نام ہے. اور وہ معرفت چاہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صورت میں ہو یا امام رضا علیہ السلام کی صورت میں ہو. جتنا بہترین مجموعہ، جس طرح آپ کی سماعتیں ہیں اتنی اچھی درود محمد والے محمد پر. برائے خوشنودیے سلطان عرض توس غریب الغربا معین الشفا اور امداد امام علیہ السلام حضرت امام علی رضا علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. معرفت چاہے مولا علی علیہ السلام کی صورت میں ہو یا امام رضا علیہ السلام کی صورت میں ہو، جب معرفت دل میں آئے گی تو مولا کا حقیقی عزادار بنے گا. اور وہی مولا، میں نے کہا کہ جب اہل بیت کی معرفت دل میں آئے گی تو فلسفہ موت بھی سمجھ میں آئے گا، فلسفہ حیات بھی سمجھ میں آئے گا. تو وہی میرے امام رضا نے کیا ارشاد فرمایا. مولا کو کہا جاتا ہے امام ضامن، مجھے حکم دیا گیا ہے امام رضا پر کچھ معروضات پیش کرنے کا. وہ امام ضامن، کیونکہ سال ثواب کی مجلس ہے اور بات بھی موت اور حیات پر ہو رہی ہے، وہ امام ضامن مولا نے کہا کہ جو میرا ظاہر ہوگا میں رضا اس بات کی ضمانت دیتا ہوں. ایک مطلب کسی نے کہا نا کہ خواب میں آیا، جو شخص ایک شخص کا انتقال ہو گیا، کسی کے خواب میں آیا، کہا کہ مولا رضا تمہاری قبر میں کتنی دفعہ آئے؟ کہا 200 مرتبہ. اللہ اکبر. کہا 200 مرتبہ. کہا 200 مرتبہ مولا کیسے آئے؟ کہا میں مولا کی زیارت کے لیے 200 مرتبہ گیا. کہا مولا کا ارشاد ہے کہ جو میرا زائر جتنی مرتبہ میری زیارت کے لیے آئے گا میں اتنی مرتبہ اپنے اس چاہنے والے کی قبر میں آؤں گا اور نور بن کر آؤں گا. اور وہ مولا امام رضا علیہ السلام نے 3 مواقع پر کہا کہ میں رضا تمہارے ساتھ ہوں. ہم امام ضامن مانتے ہیں، کوئی شادی کی تقریب ہوتی ہے، کہیں سفر میں جاتے ہیں، ہم امام ضامن مانتے ہیں. امام ضامن کس سے منسوب ہے؟ امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے. وہ امام رضا جو ضمانت دے، وہ امام رضا جو ضمانت دے رہے ہیں. اس مولا نے کیا ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے مواقع ہیں کہ میں اپنے چاہنے والوں کی مدد کروں گا. اللہ اکبر. پہلا موقع کہ جب منکر و نکیر کا سوال ہوگا میں رضا اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اپنے چاہنے والے کی مدد کروں گا. بھئی ایک تو زیارت ہوتی ہے کہ مولا کے روضہ مقدس پر جا کر زیارت کرے، لیکن اگر کوئی عزادار مولا کے روضہ مقدس پر نہ جا سکے کسی وجہ سے، لیکن مولا کی معرفت کو رکھتا ہو تو مولا تو اس کی قبر میں بھی آتے ہیں. اور اس انداز سے مولا نے کہا کہ دیکھیے ہمارا جو پورا زندگی کا امتحان ہے، میں نے کہا کہ یبلوکم احسن عملا، کہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے، خدا ہمیں آزمانا چاہتا ہے. زندگی ایک آزمائش، موت ایک آزمائش، حیات ایک آزمائش. جب حیات بھی حسین کے عزادار میں گزر جائے اور موت بھی حسین میں بن کر آ جائے تو فلسفہ حیات بھی سمجھ میں آ جائے گی. تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ مولا نے کہا کہ جب منکر و نکیر، ہم پوری زندگی میں محنت کر رہے ہیں، ہماری پوری زندگی کا لیسن کیا ہے؟ منکر و نکیر کی رپورٹ. وہ جیسی رپورٹ دیں گے ہمارا آگے کی زندگی، آگے کی پوری حیات ویسی ہوگی. اب وقت نہیں ہے، وقت گزر گیا، انشاءاللہ کسی اور موقع پر. تو منکر و نکیر کے سوالات سے اگر مدد چاہیے تو وہی مدد کرے گا کہ جس کا نام امام رضا علیہ السلام
کہا کہ منکر اور نکیر کا جب سوال کریں گے تو میں رضا اپنے چاہنے والے کی مدد کے لیے موجود ہوں گا. اور کہا کہ جب نامہ اعمال تقسیم کیا جا رہا ہوگا, سبحان اللہ, سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ کا فلسفہ مختلف ہے, جب نامہ اعمال تقسیم کیا جا رہا ہوگا تو میں رضا موجود ہوں گا. اور کہا کہ جو پل صراط سے گزرے گا, 3 مواقع پر, احسان ثواب کی مجلس ہے, مرحوم کو ہدیہ کر رہا ہوں, 3 مواقع پر جو پل صراط سے گزرے گا میں رضا اس کی مدد کے لیے موجود ہوں گا. بھائی مدد وہی کرتا ہے کہ جس کو اللہ نے مددگار بنایا ہو, جو صاحب اختیار ہو. بہت اچھا جملہ آپ نے کہا, جو صاحب اختیار ہو. تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں رضا اس کی مدد کروں گا. معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں حقیقی معرفت رکھنا چاہتے ہیں تو امام رضا سے توسل کرنا ہوگا. اور جب امام رضا علیہ السلام کی معرفت دل میں آ جائے گی تو موت کا ذائقہ کیسے ہوگا جو حضرت قاسم نے بتایا. بہت شکریہ آپ کا. بھائی موت کا ذائقہ بھی کیسا ہوگا, بات ذائقہ موت کی آ رہی تھی نا. بھائی جب حضرت قاسم نے بتا دیا موت کا ذائقہ کیسے ہوگا, کیونکہ معرفت علی بھی دل میں تھی, معرفت رضا بھی دل میں تھی. بھائی جب یہ سوال کیا تھا, اور دیکھیے امام حسین سے سوال, امام حسین نے کب سوال کیا تھا حضرت قاسم سے. بھائی آپ لوگ تو جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے, آپ تو کئی ظاہروں کو لے کے جاتے ہیں, آپ بتائیے کب سوال کیا تھا. کیا حضرت قاسم سے ان کے بچپنے میں سوال کیا تھا؟ بتائیں, کیا پہلی محرم کو سوال کیا, کیا 2 محرم کو کیا, کیا 7 محرم کو کیا, کب کیا؟ 10 محرم کو سوال کیا. اللہ اکبر, فلسفہ امام حسین سمجھیے. 10 محرم کو سوال کیا, اور سوال کی بھی کیفیت, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سوال کی کیفیت, ابھی دیکھیے کیفیت کیا, اے سی چل رہا ہے ماشاءاللہ, یہاں کلفٹیں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی اپنی گاڑیوں میں آئے ہیں, بائکوں میں آئے ہیں, تو کیفیت ہے. صاحب خانہ نے بھی آپ کی آسانی دیکھی, کیفیت بنائی, مولانا کی آسانی دیکھی, کیفیت بنائی. معلوم ہوا کیفیت بہت اہمیت رکھتی ہے. اور وہاں حضرت قاسم سے سوال کب کر رہے ہیں امام حسین, بھائی کیا خیموں میں پانی ہے؟ فضائل سمجھ کے سنیے گا, کیا خیموں میں پانی ہے؟ نہیں. بھائی گرمی اپنی انتہا پر ہے, تلواریں میانوں سے نکل چکی ہیں, پیاس اور علاتش کی صدا بلند ہو رہی ہے. کہیں سے آگ ہے, کہیں سے نیزے ہیں, کہیں سے تلوار ہے, کہیں سے پتھر ہے. گرمی کے عالم میں امام حسین علیہ السلام کے جانثار شہادت کے مرتبے پر فائز ہو رہے ہیں. اور دیکھیے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو رہے ہیں. اور حضرت قاسم کا سن اتنا نہیں ہے, فلسفہ موت کو سمجھیے گا. بھائی ہمارے ہندوستان پاکستان میں آگ کا ماتم ہوتا ہے, بچے دیکھنے جاتے ہیں آگ کا ماتم, جب اس کی تیاری دیکھنے جاتے ہیں نا تو اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ رات میں ہم آگ کا ماتم کریں گے. لیکن جب وہ انگارے دہن جاتے ہیں, بجھ جاتے ہیں, تو بہت سے بچے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ کی تپش ان کو مجبور کرتی ہے, آگ کی تپش مجبور کرتی ہے. لیکن یہ فرق ہوتا ہے عام بچوں میں, حضرت قاسم میں وہ فرق ہوتا ہے. تو جب امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا, قاسم موت کا منظر ہے, تلواریں ہیں, شہادتیں اپنے عروج پر ہیں, علاتش کی صدائیں ہیں. تو ایک مرتبہ امام حسین نے سوال کیا, قاسم تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو ایک مرتبہ قاسم نے مسکرا کر جواب دیا, چچا جان میں نے موت کو شہر سے زیادہ شیریں پایا. نعرہ سلوات. یعنی کہ فلسفہ موت حضرت قاسم نے بتا دیا کہ معرفت اہل بیت دل میں تھی, حب اہل بیت دل میں تھی. چاہے زمانے کی تپش آ جائے, چاہے دنیا کی کوئی نمائندگی آ جائے,
چاہے دنیا کی مصیبتیں آ جائیں، جو حسینی عزادار ہوگا وہ مسکرا کر کہے گا کہ موت شہ سے زیادہ شیریں ہے۔ اور یہی موت اگر امام حسین کے چاہنے والے کو آئے تو کبھی نہ کہو جس طرح میں نے کہا کہ وہ مر گیا، کہا وہ منتقل ہو گیا اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ مرحوم کو حجہ کرتا ہوں کہ مولا کہ وہ عزادار اور جتنے بھی آپ کے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مولا کے نوکر بن کر امام کی خدمت کریں۔ اور مولا کیا بتا گئے امام رضا علیہ السلام کہ مولا جب مدینہ سے رخصت ہوئے ہیں تو مولا بھی ایک مرتبہ رسول خدا کے حرم مقدس میں گئے، قبر مبارک پر گئے اور جا کر کہا کہ میں جا رہا ہوں اس مدینے کو چھوڑ کر۔ ایک مرتبہ امام تقی نے یہ منظر دیکھا وفاداروں، مجھے حضرت امام رضا کے مسائل پڑھنے کا حکم دیا گیا، دو جملے سنیے گا۔ ایک مرتبہ امام تقی جواد نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ جیسے ہی مولا جانے لگے میرے امام تقی جواد علیہ السلام خاک کو لیتے ہیں اور اپنے سر پر لگاتے ہیں، خاک کو لے کر اپنے سر پر لگاتے ہیں، مرتبہ کہتے ہیں کہ بابا مجھے یتیمی نظر آتی ہے، ارے بابا مجھے یتیمی نظر آتی ہے۔ ارے میں کہوں یا مولا امام تقی آپ کو یتیمی نظر آتی ہے، ارے 10 محرم کو اس سکینہ کو وہ یتیمی نظر آئی تھی جب گھوڑے کی سبوں سے لپٹ کر کہا تھا اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے کر جا، اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے کر جا، میں کس کے سینے پر پھینک لی۔ بس ایک مرتبہ امام رضا روانہ ہوئے، عزاداروں میرے مولا کو مامون نشید میں انگوروں میں زہر دیا۔ ارے میرے مولا کو پتا ہے کہ ان انگوروں میں زہر ہے۔ ایک مرتبہ وہ ملعون کہتا ہے یا مولا یہ بتائیے فرزند رسول آپ کہاں جاتے ہیں، ذرا یہ انگور کو تداوم فرمائے۔ ایک مرتبہ مولا نے تداوم فرمائے اور کہا مامون جہاں بھی بھیجنا چاہتا ہے، جہاں بھی بھیجنا چاہتا ہے، ارے میں وہی جاتا ہوں۔ عزادارے ایک مرتبہ مولا اپنے خیمے میں آئے، اپنے گھر میں آنے کے بعد اپنے غلام سے کہا اے غلام بس یہ میرا سفر آخر ہے، ارے میرے غسل و کفن کا بندوبست نہ کرنا، ارے میرا بیٹا جو مجھے دفنائے گا۔ عزادارے ایک مرتبہ مولا شہید ہو گئے، مولا شہید ہو گئے، ارے غلام آیا، غلام نے منظر دیکھا کہ مولا کا لاشا پڑا ہے لیکن غسل و کفن موجود ہے، اور مولا کا بیٹا ارے امام تقی موجود ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں عزادارے، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا آپ نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، آپ نے اپنے بابا کو کفن بھی دیا، لیکن 10 محرم کو سید سجاد نہ اپنے بابا کو غسل دے سکا، نہ اپنے بابا کو کفن دے سکا۔ عزادارے آخری جملہ، عزادارے کیا منظر ہے سید سجاد کے ساتھ، کیا منظر ہے جب 10 محرم گزر گئی نا اور 11 محرم کو یہ فیصلہ گزرا ہے۔ عزادارے کے مرتبہ بیٹے نے دیکھا کہ باپ کا لاشا ارے پامال ہے، اور آخری جملہ جس میں نصیب ہے، باپ کا لاشا دونوں کفن پڑا ہے، باپ کا لاشا پامال ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا ارے سید سجاد کے چہرے کا رنگ، ایک مرتبہ آخری جملہ جناب زینب نے دیکھا کہ ارے سید سجاد میں کچھ ہونا چاہے یہ وقت امام ہے۔ عزاداروں بھی زینب اس سواری پر سوار تھی، اپنے آپ کو اس زمین پر گرایا، ارے امام زمانہ نے کہا میرا سلام
چلا گیا اور لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا الہی ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہی جس معرفت کے ساتھ یہ مجلس عزا منعقد کی گئی ہے، یا الہی اس کا ثواب مرحوم مغفور سید شمیم حسن رضوی داؤدی ابن سید شہزاد حسن رضوی کی روح کو ارسال فرما. یا الہی ان کے درجات بلند فرما، ان کی تمام کوتاہیوں کو نظر انداز فرما. یا الہی ہم سب کے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. ہماری سب سے بڑی دعا کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم امام زمانہ کے جانثاروں میں شامل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سید شمیم حسن رضوی داؤدی ابن سید شہزاد حسن رضوی کے لیے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على بسم الله الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب اليوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ماتم